کیا یہ جو علیمہ خانم صاحبہ ہیں اوبویسلی پہلے ان پر تنقید کی جا رہی تھی، پارٹی کے اندر سے بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ کہا جا رہا تھا کہ جی ان کا رول جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب وہ کہہ رہی ہیں کہ جب اوبویسلی ہمارا بھائی ہے، ان کی صحت کے حوالے سے تو پہلی بات تو یہ کہ مینڈیٹ ہمارے پاس ہے، یہ پارٹی کے پاس نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ ان کے کیسز کے حوالے سے بھی ہمیں جا کر دیکھنا پڑتا ہے کہ باقی انہوں نے کچھ خاص طور پہ جو سینئر لوگ ہیں ان کے نام لیے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن کے پاس ٹکٹس ہیں وہ عہدے انجوائے کر رہے ہیں، لیکن اس سلسلے میں آج تک کچھ کر نہیں پائے. بانی کو نہ وہ ریلیف ملا ہے، نہ ان کی رہائی کے حوالے سے کچھ معاملات بڑھے، نہ ان کے کیسز بہتر ہوئے ہیں. سو اس پر آپ کا موقف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ثنا آپ کا، آمنہ آپ کا. دیکھیں آمنہ، دو تین چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت صحیح نہیں ہے، اور صحت کے اوپر سارے پاکستان کو، ان کے گھر والوں کو بھی خالی نہیں، ہم سارے پولیٹیکل ورکر ہیں، ہمارے ساتھ جتنے پاکستان کے باقی عام شہری ہیں، ساری دنیا سے انٹرنیشنلی ہر بندے کو عمران خان صاحب کی صحت کی حد تک فکر ہے. اور آپ میری بات کو اکنالج کریں گی کہ جب عمران خان صاحب کو پہلے دن ہاسپٹل لایا گیا اور ان کی آنکھ سے ریلیٹڈ خبریں باہر آئیں تو پورا انٹرنیشنل میڈیا، نیم اے سنگل پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا جس کے اندر عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ خبر نہ دی گئی. انٹرنیشنلی بات کرو، گلوبلی بات کرو. سو بات یہ ہے کہ ان کی صحت کے لیے میں بھی فکر مند ہوں، سارے باقی بھی فکر مند ہیں، لیکن اس میں کوئی شک کی بات نہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ جو گھر والے ہوتے ہیں، جو بلڈ ریلیشن ہوتا ہے، سب سے زیادہ درد تو ان کو ہوتا ہے ڈیفینیٹلی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن آن دا ادر سائڈ آپ کو اگر میں بتاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر بندے نے اپنی اپنی طور جتنا بھی ہے اس پہ انہوں نے کام کیا ہے. مطلب ہم لوگ ہیں ابھی تک پرچے کرا کے الیکشن لڑ کے، نام تو انہوں نے میرا بھی لیا، لیکن وہ ان کا نام لینا ہمارے لیے بلیسنگ اینڈ ڈسگائز ہے. ریزن بھی کہ وہ ہماری والدہ کی جگہ ہے، عمران خان کی بہن ہے، 70 سال کی بزرگ ہے، اور میرے ساتھ ان کے بہت اچھے ریلیشن ہے. جب پورے پاکستان سے 9 مئی کے بعد 10 بندے 15 بندے جاتے تھے ان کے ساتھ، 12 ہوتے تھے، ان میں میں بھی شامل تھا. سو ایشو یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ان کی فرسٹریشن بھی ہے، ان کو ایک کیوریاسٹی بھی ہے کہ یار ہمارا بھائی جیل میں ہے، اور ان کو ملاقات نہیں ہوئی 3 مہینے سے کسی سے، ان کے صحت کی حد تک کسی کی بات، کسی سے کوئی انفارمیشن نہیں ہے. فیڈرل منسٹر باری باری جھوٹ در جھوٹ بول رہے ہیں نا. فار ایگزامپل سیٹرڈے کو عمران خان صاحب کو پہلی دفعہ وہ ہاسپٹل لے کر آتے ہیں، اور سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے کو جا کر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لے کر آئے. تھرسڈے تک ان کے سارے جتنے بھی سینئر منسٹر تھے سب جو ہیں وہ انکاری کرتے رہے اور ڈینائل میں گئے کہ جی ہم کوئی بھی نہیں لے کے آئے عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے. اور ابرپٹلی تھرسڈے کو ایک منسٹر کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو ہاسپٹل آئے. اسی طرح میرے ساتھ ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے ان کے منسٹر کہتے تھے 25 کو لے کر آئیں گے ہم سپریم کورٹ کے آرڈر کو پارٹی کی جانب سے وہ پریشر کیوں نہیں آ رہا تھا علی بخاری صاحب؟ وہ پریشر کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ اوبویسلی وہ کہہ رہی ہیں یہ تو حکومتی رپورٹ ہے، ہم کیسے یقین کر لیں. دوسرا یہ کہ وہ کہتی ہیں کہ جو ڈاکٹرز تھے وہی آ کے ایٹ لیسٹ میڈیا کو بریف تو کرتے، کوئی بھی اس حوالے سے بات نہیں کر رہا، اور کیسے ہم اس حکومتی رپورٹ پر یقین کر لیں؟ اس پر پارٹی یہی بات ہے نا، اسی کے لیے جو حکومتی رپورٹ بھی باہر آئی ہے وہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ آئی ہے نا. اور سپریم کورٹ نے ایک امیکس کیوری اپوائنٹ کیا، اس کو فرینڈ آف دا کورٹ کہتے ہیں، انہوں نے رپورٹ لا کے دی، اس کے بعد ڈاکٹرز کی بات کرائی گئی. سو ہماری چیزیں تو اپنی جگہ موجود ہے، وہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ بھائی آپ کی ابھی تک جو ہے بہنوں سے ملاقات ہوئی، بلڈ ریلیشن سے ملاقات ہوئی، آپ کے اپنے پرسنل فزیشنز جیسے ڈاکٹر آسم کی زرداری صاحب کی ملاقاتیں ہوتی تھی اور وہ ٹریٹمنٹ کرتا تھا، جیسے ڈاکٹر عدنان جو ہے وہ میاں نواز شریف کی ٹریٹمنٹ اور ان کو دیکھتا تھا، لک آفٹر کرتا تھا. عمران خان صاحب کا بھی ابھی تک پرسنل جو ان کے فزیشنز ہیں وہ تو گئے کوئی نہیں، تو ان کی بڑی جائز بات ہے یہ، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں. اور پارٹی اپنے طور پہ جتنا زور لگ سکتا ہے، ہم بلیو می وہ لگا رہے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ورکر ہے یا چاہے وہ چیئرمین ہے یا وہ بڑا ورکر ہے، ہر ایک بندہ جو ہے وہ اپنے طور پہ زور لگا رہا ہے. سب کی خواہش ہے. دیکھیں میں آپ کے سامنے پروگرام میں بیٹھا ہوں تو اس لیے بیٹھا ہوں کہ میرے ساتھ عمران خان صاحب کا آتا ہے، میں نے اسلام آباد سے عمران خان کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا، میرے ساتھ عمران خان صاحب کھڑے ہیں، مجھے سیاست میں وہ لے کر آئے ہیں، اور میں ان کے کہنے پہ چلوں، میں ان کی آئیڈیالوجی کو فالو کروں. ان کی بہنیں ہیں جو مرضی کہیں ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، ان کا درد ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ درد جب تک آپ سمجھتے رہتے ہیں نا، جس کو لگتی ہے اسی کو پتا ہوتا ہے. تو ان کی ایسی کیفیت ہے، ایسی بات ہے، وہ تو ایک چیز انرجیٹکلی فیس کر رہی ہیں اسٹیج میں، اور اتنا زیادہ وہ آگے بڑھ رہی ہیں اور لے کے چل رہی ہیں. تو ہمارا اس کے اوپر پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں. میں شام بات کر رہا ہوں، میں ایک شارٹ کامنٹ کر کے تو میں بھی میرا خیال ہے سوال ہی آپ سے پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں بنیادی طور پہ یہ جو سب کچھ نظر آیا ہے میرا خیال ہے پارٹی کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے اندر بھی جس طرح باتیں ہو رہی ہیں، یہ اتنا آسانی کے ساتھ ان کو میرا خیال ہے اوور لک نہیں کیا جا سکتا. یہ لمحہ فکری ہے پارٹی کے اندر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے. علیمہ بی بی کے اس طرح کے سخت الزامات، غدار تک کے لفظ استعمال کیے گئے، اسد قیصر بیرسٹر
گور اور اسی طرح سے چکزئی صاحب کے بارے میں جو گفتگو کی جاتی ہے کہ حکومتوں سے رابطے میں ہمیں پتہ ہی نہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. اب 2-3 سوال ہیں. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اصل مسئلہ جو ہے نا مجھے ذاتی طور پہ لگ رہا ہے یہ پارٹی کے اندر قیادت کا بحران ہے، اور پھر یہ ایک پارٹی کا ایک بیانیہ ہے، وہ تو احتجاجی بیانیہ ہے، اور دوسرا جو اس کے خلاف جو بات جاتی ہے وہ ہے کہ پارلیمانی سیاست کیا کہتی ہے، دونوں میں ٹکراؤ. اب یہ ہے کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود جو باتیں تو آپ نے کر لی ہیں اپنا اس کے بارے میں بانی پی ٹی آئی کے صحت کے حوالے سے، ان کو اسپتال لے جانے کے حوالے سے بالکل باتیں ٹھیک ہیں، وقت پہ ان کو ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے تھا. لیکن اب یہ ہے کہ ان کے بیان کے بعد جو صورتحال ہو رہی ہے تو دیکھیں نا اب کیا وجہ ہے. اب سوال میرے آپ 1-2 ہیں. سوال تو یہ ہے کہ وہی علی ظفر صاحب اور کھوسا صاحب یہ سارے اتنے پارٹی کے اندر متحرک تھے، کیوں پیچھے چلے گئے. اسی طرح آپ دیکھ لیں جس طریقے سے آپ حامد خان کے بارے میں سخت باتیں کی انہوں نے یہاں تک تانا دیا کہ ابھی آپ کو سینیٹر بنایا، وہ اب لگ رہا ہے کہ وہ ان کے قریبی حلقے کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ سینیٹرشپ چھوڑ دیں گے. ایک یہ دوسری بات جو ہے وہ یہ بتائیں کہ اب یہ 26ویں اور 27ویں علی صاحب ترمیم کے بعد تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس تو کوئی ریلیف دینے کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، تو بہتر ہوتا ہے کہ یہ ان کے جو وکلاء حضرات ہیں یہ آئینی عدالت میں جاتے، وہ نہیں گئے. دوسری طرف اطلاعات یہ ہیں، کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ اگلے ہفتے یہ انہوں نے بیرسٹر گور نے اور سلمان اکرم راجہ نے اور گور صاحب نے اور پھر علی محمد خان نے، انہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات کی ہے، اور جس کے بارے میں نے کہا کہ ان کی بانی کے کیسز لگائے جائیں، وہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے لگ سکتے ہیں. آپ کی کیا اطلاعات ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں شام بھائی آپ کی بالکل صحیح کیوریز ہیں. دیکھیں نام تو علیمہ آپا نے آخری میرا بھی لے لیا اس کے اندر. اب بات یہ ہے کہ میں کوئی 2023 میں تو پارٹی میں آیا نہیں تھا. میری تو لائف کے ایک آلموسٹ کئی مطلب سال گزر گئے، 2.5 سے اوپر سال گزر گئے جو پارٹی کو دیے، اپنی یوتھ دی، ساری چیزیں آئیں، اور مجھے پارٹی میں تو عمران خان صاحب لے کر آئے خود، اور نعیم الحق مرحوم صاحب لے کر آئے. تو میں تو پارٹی فیس ہوں نا، مجھے کسی سرٹیفکیٹ تو نہیں چاہیے، میں تو سرٹیفکیٹ بانٹنے والے ہوں. اور خان صاحب کا ٹرسٹ لیول بھی آپ نے دیکھا کہ جب محمود خان چکزئی صاحب یا راجہ ناصر صاحب کا جب نام لے کر آیا تو میں جیل سے لے کر آیا تھا، مجھے انہوں نے کہا. اس کے بعد جتنی کوشچننگ ہوئی اور نیکسٹ ویک جب گئے تو انہوں نے کہا جو علی نے کہا بالکل صحیح کہا میں نے اسے. سو کہنے کا مقصد میرا آپ کو یہ تھا کہ ایک چیز آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اتنی زیادہ پرابلمس آئی ہمیں کہ نہ میں خود پریشان ہوں، آپ بھی پریشان ہوں گے. ان کی بہنوں کی کیا حیثیت، کیا ان کی اسٹیٹ آف مائنڈ ہوگا، وہ تو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں نا کہ یار میرے والدہ یا بھائی ہاسپٹل میں اور مجھے ملنے بھی نہ دیا جاتا ہو، تو ان سے اس طرح کے کوشچنز آ جاتے ہیں. ہاں ضرور یہ بات ہے کہ میں بھی ٹکٹ ہولڈر ہوں، میں نے بھی اسلام آباد سے الیکشن لڑا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فیملی کو یا فار ایگزامپل علیمہ آپا کو نہیں پتا تھی. فار ایگزامپل جیسے کل کا دن تھا، انہوں نے میرا نام بھی لیا. اب جو کل وہاں پر اکٹھا ہونا تھا، میسج کس نے چلایا تھا رات کو سحری کے ٹائم؟ میں نے چلایا تھا، کیونکہ میں ILF پاکستان کا جنرل سیکرٹری ہوں، میں اسلام آباد کا صدر ہوں، میں بہت سے ڈیزگنیشن رکھتا ہوں، کور کمیٹی کا ممبر ہوں، میں لیگل کمیٹی کا ممبر ہوں، خان صاحب کے ٹرسٹ ورتھی لوگوں میں شامل ہوں. لیکن اڈیالہ کے بعد ہم علی بخاری صاحب بڑے کم لوگ دیکھتے ہیں وہاں پر، ان کی بہنیں ہر ملاقات کے لیے جو جس طریقے سے وہ وہاں پر دھرنا دے رہی ہوتی ہیں، یا باقی جو قیادت میں سے گنے چنے لوگ ہوتے ہیں. میں امنا بی بھی اس پہ بھی آتا ہوں، میں پہلے شام بھائی کے کوشچن کے اس کو بھی کلپ کر. اب بات یہ ہے کہ جب وہاں پر جب کل یہ میسج چلا صبح سب سے پہلے، تو میرے اپنے اوپر 2 درجن FIRs ہیں اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کی. تو مجھے پتا چلا کہ مجھے اب جج صاحب نے بلایا ہوا ہے اینٹی ٹیررسٹ کوڈ میں، وہاں اور لوگ بھی کھڑے ہیں میری حاضری کے لیے. جب میں وہاں پہنچا تو آلموسٹ 10 بج چکے تھے، گھنٹے 1.5 وہاں پر پروسیڈنگز میں چلے. وہاں سے جب میں ڈسٹرکٹ کورٹ میں آیا تو ڈسٹرکٹ کورٹ میں پتا چلا کہ احمد جو لڑکا تھا وہ سعید حیدر اس کو لا رہے ہیں. تو پارٹی انسٹرکشن ہے کہ اس کو آپ نے مینیج کرنا ہے، کیونکہ میں خود فوجداری وکیل ہوں، اسلام آباد کے ٹاپ پوسٹ الحمدللہ. لیکن میں یہاں سے جب ہائی کورٹ گیا تو سلمان راجہ صاحب نے مجھے ڈائریکٹلی کال کی اور کال کرے کہا کہ سارے کام چھوڑ دیں اور آپ ادھر جائیں، اس کو خود دیکھیں، اس کو جوڈیشل کروائیں. اور ٹویٹ کی، ان کی ٹویٹ آن ریکارڈ ہے. اب یہ ساری چیزیں علیمہ آپا کو نہیں پتا کہ سائڈ بائی سائڈ کیسے چل رہی ہیں. وہاں سے میں حیدر کی طرف گیا، وہاں سے چیز اپوائنٹ کر کے واپس ہائی کورٹ آیا، تب تک پریس کانفرنس ہو چکی تھی. وہاں سے میں سپریم کورٹ چلا گیا، کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی پارلیمنٹ بتائے گا اس میں کیچ کیا ہے. دیکھیں اس میں کیچ کیا ہے کہ سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ علیمہ بی بی اس وقت اپنے آپ کو بانی PTI کے متبادل کے طور پہ دیکھ رہی ہیں، اور پارٹی لیڈرشپ پہ اتنے خوفناک الزامات لگا دینا میرا خیال ہے اس کو اتنی آسانی کے ساتھ علی بھائی اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بڑی ہیں، ٹھیک ہے بڑی ہیں، بہن ہے، ٹھیک ہے بہن، ان کو زیادہ شام بھائی خیال ہوگا، لیکن یہ پارٹی پہ نو کانفیڈنس اس طرح کرنا یہ بھی تو بڑی خوفناک بات ہے نا. بالکل صحیح بات ہے، آپ کی بات صحیح ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن آئی ایم اسپیکنگ فار مائی سیلف رائٹ ناؤ ایٹ دا مومنٹ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میرا بھی نام تھا. اب وہاں سے سپریم کورٹ گیا، سپریم کورٹ میں پارلیمنٹیرین کا دھرنا تھا، وہاں بھی گئے، سارے میڈیا نے انٹرویو بھی لیے، سب کچھ لیے، ایون ادروائز نام آ گیا. اور اس کے اندر آبویسلی میں آپ نے بھی یہی کوشچن کیا، میں ابھی یہی بات کر رہا ہوں. اب بات یہ ہے کہ اگر میری آنیسٹی یا میری لویلٹی پہ
رتی برابر بھی کسی کو شک ہوتا تو آج تک نام آ چکا تھا, کیونکہ خان صاحب کے سائفر سے لے کے ساری چیزوں میں ہی ریپرزینٹ کرتا رہا ہوں, فیملی تک ساری چیزیں جو ہیں میرے سے بہت زیادہ قربت تھی. ایشو یہ ہے کہ ہماری پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ خالی خان صاحب نہیں, باقی بھی جیل میں ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں ہیں, ڈاکٹر صاحبہ کی میں نے پٹیشن لگائی تھی ابھی سپریم کورٹ میں, اور مجھے ابھی پتا چلا کہ ان کی جو ہے وہ گاجی کانسٹیٹیوشن کورٹ میں جائے گی, بینچ میں جائے گی, ہمارے پاس نہیں آئے گی. وہاں سے ہم چیمہ صاحب جیل میں, چودھری اجاز صاحب جیل میں, جو ہماری فرسٹ لیئر ہے ساری جیل میں, سیکنڈ لیئر میں تو ہم سارے بچ جاتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ لوگوں کے اندر غم و غصہ بھی ہوتا ہے کہ خان صاحب 3 سال سے جیل میں. اب کسی کو یہ تو نہیں پتا کہ 300 کیسز ہیں خان صاحب کو, اور ان کی لیگل ٹیم پاکستان کی نہیں دنیا کی وائٹ ٹیم ہے. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کی بہت تگڑی ٹیم تھی, لیکن ذوالفقار علی بھٹو ہینگ ہوئے. نواز شریف صاحب کی بہت بڑی ٹیم تھی, ان کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا. عمران خان صاحب کی ٹیم میں ہم سارے کھڑے ہوئے ہیں, اور ہم جیسے لوگ ایک پینی کا کوئی روادار نہیں ہے سر. ہم اپنے پاس سے خرچہ کر کے جاتے ہیں, پاس سے پیسے لگاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کوئی پروفیشنل وکیل آتا ہے ویسے تو وہ لیتا ہے. آج اسٹارٹ بنے کی بڑی امپورٹنٹ اسٹوری ایکسپریس میں علی بھائی, اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے نا وہ ان کے جو ججز حضرات ہیں وہ ان کی خواہش ہے کہ عمران کے کوئی ریلیف نہ دیا جائے, ان کے کیسز ان پہ نہ آئے. یہ اسناد ملک کی آج کی رپورٹ ہے. میرا خیال ہے اتنے زبردست طریقے سے انہوں نے سپریم کورٹ کے ججوں کے بارے میں کہا جی کہ جی وہ نہیں چاہتے, ان کی خواہش نہیں ہے کہ ان کے کیسز سپریم کورٹ میں آئیں. دیکھیں نا بات بڑی سمپل سی ہے. اب آپ نے ایک 26ویں اور 27ویں امینڈمنٹ کے بعد نا ساری چیز جو ایک سسٹم تھا, جو ساری ہیرارکی تھی, جو لیگل فلسفی تھی, جو لیگل 250-300 سال کی ٹرمینالوجیز تھی, وہ ساری کی ساری آپ نے جورسپروڈنس اٹھا کے پرے پھینک دیے کہ اب شام بھائی جج وہ لگے گا. آپ کو علی بخاری پسند ہے, آپ نے آمنہ کو پسند ہے کہ انہوں نے شعبے بلایا, آپ کہ نہیں جی کل ہم سارے علی بخاری کو جج بنائیں گے, کیونکہ کوئی مائیکل لال روک نہیں سکتا. اچھا پھر میں آپ کے حق میں فیصلہ نہیں دیتا ہوں, اور آپ کہتے ہیں اوکے تم فیصلے نہیں دیتے ہو, تمہیں میں نے بنایا تھا, اٹھاتا ہوں میں آپ کو میں بنوں پھینک دیتا ہوں اٹھا کے, تو کوئی روک نہیں سکتا. یہ جوڈیشری تو آپ سارے کا سارا ہمارے جو ہے وہ تو ایک اٹانومس باڈی چھوٹی یا انڈیپینڈنس جوڈیشری کی جگہ تو سبارڈینیٹ ادارہ بن چکا ہے, سبارڈینیٹ ادارہ, ٹھیک ہے. اگر مجھے آپ عام فہم الفاظ میں کہیں, اب مجھے یہ بتائیں کہ جو آج جو ہائی کورٹ میں ہم گئے, جو خان صاحب کی ایک پٹیشن جو تھی ارلی ہیئرنگ کی, کس چیز کی ارلی ہیئرنگ, جو 2025 میں جنوری میں اپیل فائل کی گئی تھی بشرا بی بی کی اور خان صاحب کی کنوکشن کے اگینسٹ, اس میں بیل کے لیے فکس ہی نہیں ہو رہی. 1.5 سال بعد بھی آج ہمیں 11 مارچ کی ڈیٹ ملی. تو ایسے صورتحال کے اندر اور جج کون ہے, سینئر پیونی کے پاس جاتی نہیں ہے. جو نئے اپوائنٹڈ جج ہیں آفٹر 26ویں امینڈمنٹ, ان کے پاس کیسز جا رہے ہیں. اوکے, تو ان ساری چیزوں کی جب آپ لے کے جاتے ہیں تو یہ ڈیلیما تو ہے, لیکن اس ڈیلیما کو ہم میٹ بھی تو کر رہے ہیں نا. آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اتنے 3 سال میں وہ شخص تھا جو 9 مئی کو نظر ثانی ہوگی پارٹی کی, میں اس پہ آ رہا ہوں کہ میں وہ شخص تھا جو 9 مئی کو خان صاحب جب میٹرک ہائی کورٹ روم میں تھے, میں صاف طور پیپر سپرے جو ہمیں مارے گئے سر ہمارے پھاڑ دیے گئے ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے اندر, ٹھیک ہے. اور آج تک انکوائری ہو رہی ہے, انکوائری کے اندر کچھ بھی نہیں نکل سکا, لائرز بھی گئے, سب کچھ ہوا. وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ایک سٹانس ہونا چاہیے, فرم سٹانس ہونا چاہیے. خان صاحب کو باہر لے کر آنا ہم نے. اب میں ایک بات کہتے ہیں حکومت کے ہمیشہ لب ہم بیٹھتے ہیں روز ٹاک شوز میں, تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ آپ کا جناب مسئلہ یہ ہے کہ آپ عدالتوں سے ریلیف دیں گے. بھائی جتنے کیسز ہیں خان صاحب پہ, ہم سب پہ, ان سب میں کمپلیننٹ تو گورنمنٹ ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.